بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 62 ہے اور اس سبق میں جو فصل ہم نے متفرق مسائل کی شروع کی تھی اس کو مکمل کریں گے اور آخر میں ایک اہم مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ طلاق اور اعتاق دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ پھر دو صورتیں اس کی ہوں گی کہ طلاق اور جو واقعہ کی جا رہی ہے وہ عورت کے آزاد ہونے کے بعد کی جا رہی ہے، چونکہ عورت کسی کی باندھی ہے تو اس کو مولا نے آزاد کر دیا، اس کے بعد طلاق واقع ہو رہی ہے، گویا کہ عورت کی آزادی کے اوپر طلاق کو معلق کر رہا ہے۔ تو معلق کرنے کی صورت میں شرط پہلے آتی ہے اور جزا اس کے بعد آتی ہے، لہذا اعتاق پہلے آئے گا اور طلاق اس کے بعد آئے گی۔ دوسری صورت ہوگی طلاق اور اعتاق کو ایک ہی وقت کے ساتھ معلق کر دیا، جیسے کہ کہا کہ کل آئے گی تو تجھے طلاق ہے، مولا نے کہا کہ کل جب آئے گی تو تو آزاد ہے، تو لہذا دونوں صورتوں میں گویا کہ آزادی اور طلاق وہ ایک ہی وقت کے ساتھ معلق ہو گئی ہے۔ تو یہ دو صورتیں انشاءاللہ ہم اس میں جانتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ، عورت کو کہا اس حال میں کہ وہ کسی اور کی باندھی ہے، اس کی بیوی ہے لیکن کسی اور کی وہ باندھی ہے، آزاد عورت نہیں ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ انت طالق سنتین مع عتق مولاکی ایاکی، کہ تجھے طلاق ہیں دو ہیں تیرے مولا کے تجھ کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ فَآتَقَهَا مَوْلَاهَا، اس کے مولا نے اس کو آزاد کر دیا، تو ملک الزوج الرجعۃ، شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ یہاں پہ غور کریں تو اس جملے کے اندر دیکھیں انت طالق سنتین، عورت باندھی ہے، باندھی کے اندر دو طلاقوں سے وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، تو یہاں پر اس کو دو طلاقیں دے رہا ہے لیکن معلق کر رہا ہے اس کے مولا کے اس کو آزاد کرنے کے ساتھ۔ یہاں پہ اگرچہ حرف شرط اور جزا والی صورت تو نہیں ہے لیکن معنی یہاں پہ شرط اور جزا پائی جاتی ہے، کیونکہ ماں کے بارے میں ہم نے پہلے اصول پڑھ لیا ہے کہ ماں جب مصدر پر داخل ہو تو ماں بعد کے معنی میں ہوتا ہے اور شرط اور مشروط کے معنی میں ہوتا ہے، وہ ہے کہ اس کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ شرط ہوتی ہے مقبل والی کے لیے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ جب تجھے تیرا مولا آزاد کرے گا تو اس وقت تجھے دو طلاقیں ہیں، تو لہٰذا یہ شرط بن جائیں گی آزادی، اور اس کے بعد پھر مشروط آئے گا دو طلاقیں۔ تو آزاد ہونے کے بعد گویا کہ دو طلاقیں عورت کو مل رہی ہیں، تو آزاد ہونے کے بعد دو طلاقوں سے مغلظہ تو نہیں ہوتی، اس لیے شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا، گویا کہ شوہر کی ابھی ایک طلاق اس کی طرف سے دینا باقی ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّطْلِيقَ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ، دو باتیں یہاں پہ یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ ایک ہوتا ہے اعتاق اور ایک ہوتا ہے عتق، اور دوسری طرف ایک ہوتا ہے تطلیق اور ایک ہوتا ہے طلاق۔ ان دونوں میں جو پہلا ہے یعنی تطلیق اور ادھر اعتاق، یہ انسان کی صفت ہے، یعنی جو طلاق دینے والا ہے اس کی صفت ہے یا آزاد کرنے والا ہے اس کی صفت ہے، یعنی اعتاق کی صورت میں مولا کی صفت اور طلاق کی صورت میں تطلیق یہ شوہر کی صفت ہے اور اس کا فعل ہے، صفت نہ کہیں بلکہ اس کا فعل کہیں کہ یہ اس کا فعل ہے، اور اس فعل کے نتیجے میں آگے پھر کیا ہوتا ہے جی، تطلیق کے نتیجے میں طلاق آتی ہے، اور اعتاق کا جو فعل مولا کرے گا اس کے نتیجے میں آگے آئے گا عتق۔ تو لہذا عتق اور طلاق یہ حکم ہے کس کا، تطلیق اور اعتاق کا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ چار الفاظ ہیں یہاں پر، تو لہذا فرماتے ہیں یہاں پہ تطلیق جو شوہر کا فعل ہے اس کو شوہر نے اپنے اس فعل کو معلق کیا ہوا ہے مولا کے اعتاق کے فعل کے ساتھ استعارتاً، کیونکہ عتق سے اعتاق کی مراد ہے نا، ما عتق مولا کی، او العتق یا عورت کی صفت جو عتق ہوتی ہے اس کے ساتھ معلق کر دیا تطلیق کو،
مطلب اس کا یہ کہ جب مولا آپ کو آزاد کرے گا تو میں آپ کو طلاق دوں گا، یعنی میرا فعل اس کے بعد پایا جائے گا، یا یہ کہ جب تو آزاد ہوگی یعنی آزادی تیرے اوپر نافذ ہوگی تو اس کے بعد تطلیق آئے گی، یعنی میں تجھے طلاق دوں گا، اور جب میں طلاق دوں گا تو اس کے نتیجے میں پھر طلاق آپ کے اوپر واقع ہوگی، تو گویا کہ طلاق اس کے بعد آئے گی۔ لأن اللفظ ينتظمهما، فرماتے ہیں کہ اعتاق یا عتق یہ جو لفظ ہے ان دونوں کو شامل ہے، اگرچہ اعتاق کو استعارتاً شامل ہے کیونکہ مولا کا آزاد کرنا ہوتا ہے، مولا خود آزاد تو نہیں ہوتا نا، لہذا مولا کی جو فعل ہے وہ اعتاق ہے، لہذا اس کو بھی یہ لفظ شامل ہے استعارتاً یعنی مجازاً، اور عتق خود یہ حقیقی معنی میں ہے، لہذا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ گویا کہ اس نے تطلیق کو معلق کر دیا۔ وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ، اب یہاں پہ شرط ہے تو نہیں، لہذا اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وَالشَّرْطُ مَا، شرط وہ چیز ہوتی ہے یکون معدومن جو فی الحال تو موجود نہ ہو، معدوم ہو، علی خطر الوجود لیکن اس کا وجود ممکن ہو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں عتق موجود نہیں ہے، عورت کی آزادی موجود نہیں ہے، لیکن اس کا موجود ہونا ممکن ہے کہ مولا اس کو آزاد کر لے گا تو وہ پائی جائے گی، جب پائی جائے گی تو اس کے بعد پھر مشروط بھی پایا جائے گا یعنی طلاق بھی پائی جائے گی۔ وَلِلْحُکْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ، اور حکم کا اس شرط کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہذا یہاں پر طلاق یعنی تطلیق حکم ہے اور اعتاق شرط ہے، شرط موجود تو نہیں ہے لیکن علی خطر الوجود یعنی ممکن ہے اس کا وجود، اور حکم کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، جب وہ آئے گا اس کے بعد پھر حکم آئے گا۔ والمذکور بہذہ الصفہ، یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یعنی عتق یہ اسی صفت کے ساتھ ہے، یعنی اس کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی شرط اور جزا ہی ہے کہ اگرچہ لفظ شرط اور جزا کا نہیں ہے، ظاہری طور پر تو اس کا ڈھانچہ نہیں لگ رہا لیکن حقیقت میں یہ شرط اور جزا ہی ہے۔ والمعلق التطلیق، اور شوہر نے جو معلق کیا ہے بھی اس کے ساتھ یعنی عتق کے ساتھ کہ عورت آزاد ہوگی تو پھر اس کے بعد میں طلاق دوں گا، تو وہ تطلیق ہے، شوہر کا فعل ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک جو فعل معلق کیا جاتا ہے کسی شرط کے ساتھ یا کوئی کام معلق کیا جاتا ہے اس شرط کے ساتھ تو اس شرط کے پائے جانے کے بعد گویا کہ وہ فعل وجود میں آتا ہے، اس سے پہلے وہ فعل وجود میں نہیں آتا۔ اس لیے گویا کہ یہاں پہ جب شوہر نے یہ کہا کہ تیرے مولا کے تیرے آزاد کرنے کے بعد پھر تجھے طلاق ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرا جو تطلیق کا فعل ہے وہ اس کے بعد آئے گا، پہلے وہ معلق ہی رہے گا، وہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لأن فی التعلیقات یسیر التصرف تطلیقا عند الشرط عندنا، تعلیقات کے اندر یعنی جب کسی چیز کو معلق کیا جائے کسی دوسری چیز پر تو اس میں تصرف جو ہوتا ہے یا کسی وہ معلق کرنے والے کا جو فعل ہوتا ہے وہ تطلیق شمار ہوتا ہے، یعنی وہ فعل اس وقت وجود میں آتا ہے جب وہ شرط پائی جائے گی، ابھی وہ وجود میں نہیں آئے گا عندنا احناف کے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے نہیں، وہ فعل وجود میں آ ہی جاتا ہے لیکن اس کا حکم مؤخر ہو جاتا ہے شرط کے پائے جانے کے ساتھ۔ وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ يُوجَدُ بَعْدَهُ، اب باقاعدہ یعنی مسئلے کی طرف آگے کہ جب یہ اصول آپ کو ذکر کر دیا، شرط اور جزا کو بھی یہاں پہ ثابت کر دیا، یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ جو مشروط ہے یعنی معلق تطلیق وہ اس کے بعد آئے گی، پہلے نہیں آئے گی، جب یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں تو اب اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جب تطلیق معلق ہے اعتاق کے ساتھ یا عتق کے ساتھ تو یوجد بعدہ، اس کے بعد پائی جائے گی تطلیق، یعنی پہلے اعتاق آئے گا یا عتق آئے گا پھر اس کے بعد تطلیق آئے گی۔ ثم الطلاق یوجد بعد التطلیق، پھر تطلیق کے نتیجے میں طلاق اس کے بعد آئے گی، کیونکہ تطلیق کا حکم طلاق ہے نا جی، تو تطلیق مرد کا فعل آئے گا شرط کے پائے جانے کے بعد، اس کے بعد پھر طلاق آئے گی، تو فیکون الطلاق متأخرا عن العتق، تو لہذا طلاق یہاں پہ مؤخر ہو چکی ہے عتق سے، جب مؤخر ہو چکی ہے تو گویا کہ فیصادفها وہی حرہ، پس یہ طلاق عورت کو اس حال میں پہنچی کہ اس عورت کو اس حال میں اس طلاق نے پایا کہ وہ عورت آگے آزاد تھی، جب آزاد تھی تو فلا تحرموا حرمتا غلیظتا، تو لہٰذا یہ طلاق اس کو حرام نہیں کرے گی حرمت غلیظہ کے ساتھ، بالسنتین، دو طلاقوں کے ساتھ، تو لہٰذا دو طلاقیں جو شوہر نے دی ہیں اس کے بعد اس کو رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ تو یہ خلاصہ پیش کر دیا پورے متن کا، بیچ میں شرط کو ثابت کر دیا اور شرط اور مشروط کا حکم ثابت کر دیا اور اس کے بعد پھر اپنے مسئلے کو ذکر کر دیا۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک اشکال البتہ یہاں پہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے متن کے اندر کہا ہے مع عتقی مولا کی ایجا کی،
کہ آپ کے مولا کے آپ کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی آپ کو 2 طلاقیں. اس کا مطلب یہ کہ طلاق اور عتق ایک ساتھ واقع ہوں گے. تو پھر تو جب ایک ساتھ واقع ہوں گے تو گویا جس طریقے سے عتق اس کو باندھی ہونے کی حالت میں ملی ہے تو طلاق بھی باندھی ہونے کی حالت میں ملے گی تو مغلظہ ہو جائے گی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کلمۃ معال القران، کلمہ مع جو ہے وہ قران کے لیے آتا ہے، 2 چیزوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قد یذکر للتأخر، کبھی تأخر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے کہ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ تنگی بھی ہو ساتھ ساتھ آسانی بھی ہو، نہیں، بلکہ تنگی آتی ہے اس کے بعد آسانی آتی ہے. لہٰذا مع یہاں پہ بات کے معنی میں فیحمل علیہ، لہٰذا بات کے معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا. بدلیل ما ذکرنا من معنی شرطی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی وہ کیا ہے، یعنی شرط کا معنی. شرط کا معنی کیا ہے کہ شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے. یہاں پر مع عتق مولا کے چونکہ یہ شرط کے معنی میں ہے اس لیے مع یہاں پہ بات کے معنی میں ہوگا. یہاں پر یہ مسئلہ ایک مکمل ہو چکا ہے. اس مسئلے کا ایک جز کہ طلاق وہ عتق کے بعد آ رہی ہے تو اس صورت میں مغلظہ نہیں ہوگی. اور اب اگلا مسئلہ ہے کہ جس میں طلاق اور عتق دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو پھر وہ مغلظہ ہو جائیں گی 2 طلاقیں، چونکہ 2 طلاقیں باندھنے کے لیے مغلظہ ہوتی ہیں. فرمایا والا وقال اذا جاء غد فانت طالق سنتين، اگر کل آ گیا تو کل تجھے 2 طلاقیں، عورت باندھی ہے کسی اور کی اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں. وقال المولى سے مولا نے بھی کہا اذا جاء غد فانت حرة، اگر جب کل آ گیا تو تجھے طلاق ہے، تو آزاد ہے. فجاء الغد، بس کل آیا، تو کل آتے ہی ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو 2 چیزیں سمجھائی تھی نا، اعتاق اور عتق، اور ادھر سے تطلیق اور طلاق. اعتاق اور تطلیق یہ پہلے آتی ہے، یہ فعل ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آگے اعتاق کے نتیجے میں عتق آئے گا اور طلاق کے نتیجے میں تطلیق کے نتیجے میں طلاق آئے گی. لہذا جب کل آئے گا تو فرماتے ہیں لم تحل لہو، یہ عورت حلال نہیں ہے اس شوہر کے لیے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر کے حلالہ کر کے واپس اس کے پاس آئے تو تب حلال ہوگی، کیونکہ یہ حرمت مغلظہ اس کو ہو چکی ہے 2 طلاقوں کی وجہ سے. لیکن وعدتها 3 حیض، لیکن اس کی عدت البتہ 3 حیض ہوگی، کیونکہ عدت اس کی آزاد ہونے کی حالت میں ہے تو لہذا وہ 3 حیض ہوگی. وعد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ شیخین کے نزدیک ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زوجها یملک الرجع، اس صورت کے اندر بھی پہلے مسئلے کی طرح شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا اور عورت کے اوپر طلاق مغلظہ نہیں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اور پہلا مسئلہ دونوں ایک جیسے ہیں. اب دلیل دیکھیں امام محمد رحمہ اللہ کی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لأن الزوج قرن الایقاع باعتاق المولا، شوہر نے طلاق کے واقعہ کرنے کو، یعنی اپنا جو فعل تھا تطلیق، اس کو ملایا ہے مولا کے اعتاق کے ساتھ، مولا کے فعل کے، یعنی اپنے فعل کو مولا کے فعل کے ساتھ ملایا ہے. جب مولا کے فعل کے ساتھ ملایا ہے، حیث علقہ بالشرط الذی علق به المولا العتق، اس طور پر کہ اس شوہر نے طلاق کو اسی شرط کے ساتھ معلق کیا جس کے ساتھ مولا نے عتق کو معلق کیا ہے، یعنی مجیء غد، یعنی غد کے ساتھ، غد کے آنے کے ساتھ، یعنی کل کے آنے کے ساتھ، دونوں نے ایک ہی چیز کے ساتھ معلق کیا، تو لہٰذا دونوں کے فعل آپس میں مل چکے ہیں. جب دونوں کے فعل آپس میں مل چکے ہیں تو وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ، اور یہ جو معلق ہوتا ہے جس کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے وہ منعقد ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت سبب کے طور پر، وہ سبب بنتا ہے. تو لہٰذا جب شرط پائی جائے گی، یعنی کل آئے گا، غد آئے گی، اس وقت یہ آزادی اور آزاد کرنا اور طلاق دینے کا جو فعل ہے یہ سبب بنے گا طلاق کا اور عتق کا. اور دوسری طرف سے والعتق یقارن الاعتاق، دوسری طرف سے عتق جو ہوتی ہے وہ اعتاق کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اعتاق جو ہی آئے گی تو اس کے ساتھ ہی عتق بھی آئے گی، تو لہذا آزادی یعنی آزاد کرنے کا فعل اور آگے اس کے نتیجے میں آزاد ہو جانا عورت کی صفت، یہ دونوں ایک ساتھ مل کر آئیں گے. جب مل کر آئیں گے اور مل کر کیوں آئیں گے؟ لأنه علت ہو، کیونکہ اعتاق جو ہے وہ عتق کی علت ہے، تو لہذا علت اور معلوت دونوں ایک ساتھ ہی واقع ہوتے ہیں. اور اس کی مثال وَأَصْلُهُ الاستطاعت مع الفعل، فعل کے ساتھ ساتھ انسان کو اس فعل کی استطاعت اور قدرت وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ قدرت پہلے قدرت بعد میں ہو، فعل پہلے ہو، یا قدرت بہت پہلے ہو اور فعل بعد میں ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کی قدرت اور استطاعت اور فعل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو لہذا اعتاق اور اس کے نتیجے میں عتق وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے. جب ایک ساتھ ہیں تو گوئے کہ اعتاق اور عتق ایک ساتھ واقع ہوگے، اور
فیکون التطلیق مقارنا للعتق، اور تطلیق یعنی جو شوہر کا طلاق دینے کا فعل ہے وہ ملا ہوگا عتق کے ساتھ ضرورتاً، کیونکہ اعتاق اور عتق آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور تطلیق ادھر سے اعتاق کے ساتھ مل گئی تو گویا کے ساتھ ساتھ عتق کے ساتھ بھی مل گئی کیونکہ وہ دونوں مقارن ہیں۔ تو فتطلق بعد العتق، پس ایسا ہی ہو گیا گویا کہ عورت کو عتق کے بعد طلاق واقع ہوئی، کیونکہ تطلیق ملی ہوئی ہے عتق کے ساتھ، تو تطلیق عتق کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو تطلیق کے بعد طلاق آتی ہے نا، تو لہذا گویا کہ طلاق جو ہے وہ عتق کے بھی بعد آئی، سمجھ رہے؟ فصار کل مسئلہ الاولی، تو یہ مسئلہ اور پہلا مسئلہ دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ ولہذا، اور امام اب محمد رحمہ اللہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ تقدر عدتها بثلاث حیض، کہ خود شیخین کے نزدیک بھی اس عورت کی عدت 3 حیض ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ طلاق جو ہے وہ عتق کے بعد آئی ہے تب، اور عتق کے بعد جب 2 طلاقیں آتی ہیں تو عورت مغلظہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ آزاد ہے۔ لیکن یہ دلیل امام محمد رحمہ اللہ کی درست نہیں ہے، جیسے کہ شیخین کی طرف سے ابھی اس کا جواب بھی آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ فرماتے ہیں کہ عتق جو ہے وہ اعتاق کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دونوں ایک ساتھ واقع ہوں گی، تو ادھر سے تطلیق اور طلاق یہ بھی تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ بھی تو تطلیق بھی تو طلاق کی علت ہی ہے نا، جس طریقے سے اعتاق عتق کی علت ہے تو دونوں ایک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ادھر سے تطلیق اور طلاق بھی تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، پلس جب ملے ہوئے ہیں تو گویا کہ تطلیق اور طلاق بھی ایک ہی ساتھ واقع ہوں گے، جس طریقے سے اعتاق اور عتق ایک ساتھ واقع ہوں گے، تو دونوں جگہوں پر جو ہے وہ ایک ہی ساتھ جو ہے وہ سب چیزیں واقع ہو رہی ہوں گی، اور جب عتق اور اعتاق باندھی ہونے کی حالت میں اس تک پہنچی ہے تو طلاق اور تطلیق بھی باندھی ہونے کی حالت میں پہنچے گی، کیونکہ ایک ساتھ واقع ہو جائیں گی تو عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ کی یہ دلیل درست نہیں ہے۔ البتہ صاحب فتح القدیر نے اس کی یہ ایک صورت ذکر کی کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ عورت کو جو طلاق دی جاتی ہے تو طلاق ایک مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس کے واقع ہونے کے اندر تھوڑی سی سست روی ہوتی ہے، اور اعتاق ایک نعمت ہے تو وہ جلدی واقع ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا کہ اعتاق پہلے آئے گی اور طلاق بعد میں آئے گی، تو اس لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت مغلظہ نہیں ہوگی۔ البتہ شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں مغلظہ ہو جائے گی۔ دلیل ان کی یہ کہ انہ علق الطلاق بما علق به المولى العتق، آسان بات ہے کہ طلاق کو معلق کیا ہے اس چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ مولا نے عتق کو معلق کیا ہے، یعنی مجیء غد کے ساتھ، ثم العتق یصادفها وهي اما، پھر جب جس چیز کے ساتھ مولا نے عتق کو معلق کیا ہے اس کے ساتھ شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے، تو جب عتق اس عورت تک پہنچے گی، اس عورت کو پائے گی وہی امتن، اس حال میں کہ وہ باندھی ہے، تو فقط طلاق، تو طلاق بھی اس عورت کو اس حالت میں پائے گی کہ جس حالت میں وہ باندھی ہے۔ والطلقتان تحرمان الامۃ حرمۃ غلیظۃ، اور 2 طلاقیں باندھی کو حرام کر دیتی ہیں حرمت غلیظہ کے ساتھ۔ بخلاف المسئلہ الاولی، بخلاف پہلے مسئلے کے، اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے، کیونکہ لأنہ علق التطلیق باعتاق المولا، کیونکہ وہاں پر تو باقاعدہ تطلیق کو یعنی طلاق دینے کے فعل کو معلق کیا ہے مولا کے فعل آزاد کرنے کے ساتھ، تو جب معلق کیا تو فیقع الطلاق بعد العتق، تو وہاں پر طلاق جو ہے وہ عتق کے بعد واقع ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے وہاں پہ تقریر کر دی۔ وبخلاف العدہ، اور بخلاف عدت کے جو امام محمد رحمہ اللہ نے عدت پر قیاس کیا کہ عدت 3 حیض ہوتی ہے اس عورت کی، فرماتے ہیں اس لیے کہ لأنہ یؤخذ فیہا بالاحتیاط، عدت احتیاطاً ہم نے 3 حیض کی ہے، کیونکہ عدت جو ہے وہ آزادی کی حالت میں عورت گزارے گی، تو آزادی کی حالت میں عدت 3 حیض ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی 3 ہے۔ وقد الحرمۃ الغلیظہ، اور حرمت مغلظہ جو ہم نے اس مسئلے کے اندر ثابت کی ہے تو یؤخذ فیہا بالاحتیاط، اس کے اندر بھی ہم نے احتیاط کا دامن پکڑا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عورت حرمت مغلظہ کے ساتھ ہو، طلاق اور اعتاق ایک ساتھ واقع ہو گئے ہوں، اور ہم نے پھر بھی یہ اگر فتویٰ دے دیا کہ عورت مغلظہ نہیں ہے تو یہ بے احتیاطی ہے۔ احتیاطاً ہم نے اس کو جب حرمت اور حلت جمع ہو جاتے ہیں تو حرمت کو ترجیح دے دی۔ ولا وجہ الی ما قال، اور امام محمد رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو علت بیان کی ہے، دلیل دی ہے، اس کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عتق اور اعتاق ملے ہوئے ہیں، لہذا تطلیق اس کے بعد آئی، تطلیق اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جب تطلیق اور اعتاق اور عتق ایک ساتھ واقع ہو جائیں گے تو تطلیق کے نتیجے میں طلاق ان کے بعد آئے گی تو حرمت مغلظہ نہیں ہوگی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تطلیق اور طلاق بھی آپس میں اسی طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح آپ کہتے ہو کہ اعتاق اور عتق ملے ہوئے ہیں، لہذا دونوں ایک ساتھ ہی واقع ہوں گے۔ لأن العتق لو كان يقارن العتاق، اگر عتق آپ کہتے ہو کہ وہ اعتاق کے ساتھ ملے ہوئے، لأنه علته، کیونکہ دلیل آپ نے دی کہ اعتاق جو ہے وہ عتق کی علت ہے، اس لیے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو فطلاق يقارن التطلیق، تو طلاق بھی تو تطلیق کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی تو تطلیق بھی تو لأنه علته، طلاق کی علت ہے، تو لہذا دونوں آپس میں ملے ہوئے، تو فيقترنان، لہذا سب آپس میں مل گئے، تو گویا کہ طلاق اور تطلیق
اعتاق اور عتق چاروں کے چاروں ایک ساتھ مجیع غد کے ساتھ ہی واقع ہو جائیں گے. جب واقع ہو جائیں گے تو لہٰذا عورتوں کے اوپر طلاق 2 طلاقوں سے وہ حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا اس پوری بحث کا کہ پہلے مسئلے کے اندر چونکہ تطلیق کو معلق کیا ہے عتق کے ساتھ، تو اس لیے وہاں پہ بعد میں آئے گی، چونکہ شرط مشروط اس کے بعد آتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ حرمت مغلظہ نہیں ہوگی عورت کو 2 طلاقوں کی وجہ سے. اور دوسرے مسئلے کے اندر عتق اور طلاق دونوں ایک ساتھ واقع ہوں گے، تو ایک ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے عورت کو جس طریقے سے عتق باندھی ہونے کی حالت میں ملی ہے، اسی طریقے سے طلاق بھی باندھی ہونے کی حالت میں ملے گی اور حرمت مغلظہ ہو جائے گی. مفتابی قول بھی ہی شیخین کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.